जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजल रबी में मैं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजलो करम में सेहतमंद, तंदुरुस्त और खुश होंगे। और इस उम्मीद और ईमान के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि खुदा आज इस प्रोग्राम के वसीला से फिर हम सबको बरकत देगा। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ख़ास इसका जो मकसद है, पाकिस्तान में कोट राधा किशन में जो मसीही जोड़े को जला दिया गया, उस हवाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि जो इल्हामी मज़ाहब अपने आप को कहते हैं, जिनमें इस्लाम है, मसीहत है और यहूदियत है, वो खुदाई तालीमात की रोशनी में इन बातों से क्या सीखते हैं। मैं इस प्रोग्राम का आगाज मौलाना हाली के एक शेर से कर रहा हूं और वो लिखते हैं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मौलाना हाली बर्रे सगीर का शायरी में बहुत बड़ा नाम, कह रहे हैं, फिर से दोहराऊंगा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, अपने हम जिन्स इंसान पर मेहरबानी करो, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। लेकिन लगता है ये लफ्ज़ अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं। मेहरबानी की बजाय, रहम की बजाय इंसानी रवैयों में ऐसी बातें परवान चढ़ रही हैं जिनको सोचते हुए, जिन पर बात करते हुए इंसानों को शर्मिंदगी का एहसास होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप सब, आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, आप बहाई हैं, मैं चाहूंगा कि आप कॉल कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए। आप क्या समझते हैं, क्या इंसानों को इस तरह से बगैर तहकीक के जिंदा जला देना खुदाई तालीम है या कुछ और है? आज हम मिलकर सीखेंगे। लेकिन मैं यहां पर दो बातें इस्लामी तारीख से बयान करना चाहता हूं, शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। हिजरत हबशा इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा वाकया, मुसलमान बहन भाइयों को एज़ा रसानी का सामना था, मुश्किल तरीन हालात थे। ऐसे में उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर उनको अमान सलामती मिल सकती। और वो मसीहों के एक मुल्क में जाते हैं, हबशा में। नजाशी वहां का हुक्मरान है। तमाम इस्लामी कुतुब में ये तारीख का हिस्सा है। जब ये मुसलमान दुश्मनों के डर से, जुल्म ज्यादती के डर से हबशा में पहुंचते हैं, तो वहां के मसीहों का रवैया, मसीहों का सलूक उनके साथ आज भी इस्लामी तारीख का हिस्सा है। मसीहों ने ना सिर्फ मुसलमानों को खुशामदीद कहा, उनके लिए जो जरूरियात जिंदगी थी वो मुहैया की, बल्कि तारीख ये बयान करती है, जब मुसलमानों को सताने वाले, जो उनको खत्म करने वाले थे, वो हबशा में पहुंचते हैं, नजाशी के सामने जाते हैं, तो मसीही रहनुमा उनकी बातें सुनने के बाद जो मुखालफीन हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जो सताने वाले हैं, जो उनको खत्म करने के दर पे हैं, उनके सामने क्रिश्चियन लीडरशिप स्टैंड लेती है। और नजाशी कहता है कि ये मेरे मेहमान हैं, तुम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो दुश्मन बेमुराद, नाकाम वापस लौटे और मुसलमानों को किसी तरह का कोई नुकसान मसीहों ने नहीं पहुंचने दिया। और मैं ये भी कहता हूं कि इस्लाम मसीहत की गोद में परवान चढ़ा है। अगर नजाशी और क्रिश्चियन लीडरशिप उस वक्त
मुसलमानों को सहारा ना देते, उनकी मदद ना करते, तो फिर सवाल है जो आज सोचना पड़ेगा, अगर मसीही स्टैंड ना लेते, चूंकि मेहरबानी करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सबक सीखना चाहिए हम सबको जो इंसान हैं। और इसके साथ साथ जब नजरान में इस्लाम का वफद और मसीहों का वफद मिलता है, तो वहां पर इस्लाम की जलीलुल कद्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, वो उनको कहते हैं कि आप मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। मस्जिद में मसीहों को कहा गया अपनी इबादत कीजिए। ये वो तारीखी हवाले हैं जिनको आज मसीहों को और मुसलमानों को फिर से याद करने की जरूरत है। और इनमें जो इंसानी इसबाक पाए जाते हैं, उनसे यह सीखने की जरूरत है कि हम आज किस राह के मुसाफिर हैं, किस डगर पर चल रहे हैं। क्या ये राह हमें खुदाई तालीम जो उसने रहम और तरस और सिला रहमी की अता फरमाई है उस पर चलना है, या हम राह से भटक कर कहीं और चल पड़े हैं, ना रास्तों का पता और ना मंजिलों की खबर, बस बढ़े जा रहे हैं। आज जरूरत है तारीख से हम सीखें कि तारीख हमें क्या सिखाती है। और इसके लिए जरूरी है कि थोड़े वक्त के लिए जज्बात को कंट्रोल कीजिए। आपके अंदर जो मजहबी गैरत है उसको खुदाई तालीम की रोशनी में ले आइए, ताकि खुदा के बारे में जब हम ये कहते हैं वो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, तो ये मेहरबानी और रहम इंसानी रवैयों से नजर आनी चाहिए, सिर्फ जुबानी होना काफी नहीं है। आज इस प्रोग्राम में मेरी खुशकिस्मती भी है कि मेरे साथ मसीही कायदीन में से एक बहुत मोतबर नाम, जिनकी अमली जिंदगी मसीह की मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत और अमली वो मुअल्लम बा अमल आज हमारे साथ होंगे। उनसे गुफ्तगू भी रहेगी और सवालात भी होंगे। और मेरा ये ईमान है आज खुदावंद हम सबको बरकत देने के लिए उनको इस्तेमाल करेगा। मैं मुतारफ करवाना चाहता हूं नहायत एहतराम के साथ जनाबे मोहतरम बिशप डॉक्टर इजाज अनायत हमारे साथ होंगे। सर, लाइव शो फजले रबी में बहुत एहतराम मोहब्बत के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर डैनियल साहब, आपको सलाम, सारे नाजरीन को सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आपकी सारी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें ये मौका दिया फेलोशिप का कि हम मिलकर सीख सकें और अपने खुदा की तरफ देख सकें, ताकि वो मुश्किल सवालात जो हमें दरपेश रहते हैं उनका हमें कोई माकूल जवाब मिलता रहे। और उसके लिए हमें अपने कानों को खोलना और अपना ध्यान खुदाउन की तरफ लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका, आपकी टीम का, खुदा ताला का और अपने सारे नाजरीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया बिशप साहब। अब मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि जब हम इस्लाम का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हर चीज़ की तहकीक की जाए, 2 या 4 गवाह होने चाहिए और उसके बाद तहकीक होनी चाहिए। और फिर यह भी साथ है कि जो मुल्ज़म है उसकी ज़हनी हालत का भी पता होना चाहिए, वो किसी नशे के असर के नीचे तो नहीं है, किसी ने उसको कुछ मुआवजा देकर तो ऐसा नहीं करवाया। और जब तहकीक हो तो उसके बाद
फिर जज है जो फैसला करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुल्क पाकिस्तान में ये बातें सिर्फ बातों की हद तक हैं, इनका अमल दखल नजर नहीं आता और तमाम जो क़यादीन हैं वो भी इससे परेशान हैं। तो आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे, क्यों ऐसा है कि कानून खामोश, बेजुबान है, खामोश है, मफलूज है? देखें डॉक्टर साहब, नाजरीन, जब आप इल्हामी किताबों को पढ़ते हैं तो जो आखिरी ज़माने की पेशन गोइयाँ हैं वो ये सारा कुछ हमें बयान करती हैं कि लोग खुद गर्ज हो जाएंगे, ज़रदोस्त हो जाएंगे, वो अपना असूलों से नाबल्द हो जाएंगे, माँ बाप की मोहब्बत से खाली हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। फिर और बहुत सारी निशानियां हैं जो आखिरी ज़माने की निशानी हैं। जी। सारे सवालों के जवाबात के लिए हमें खुदा के कलाम की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। अब रह गई सूरत हाल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में सिर्फ यही एक शोबा नहीं है जिसमें लाकानूनियत है। पाकिस्तान में तकरीबन हर शोबे में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में लाकानूनियत है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर थाने बिकते हैं। ये क्राइसिस जानबूझ के क्रिएट किया गया है और इसको कायम रखने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। अब जो इंतहा पसंद है जिनसे सारी दुनिया तंग है, वो आम लोग हैं जो जो सड़क छाप लोग थे, जराइम पेशा लोग थे। वो 4-4, 5-5 लाख रुपए की गन्स लेकर फिरते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवालात को जन्म देती है जिनके लिए ज़रूरी है कि हम अखबारात को भी देखते रहें, हम हालात को भी देखते रहें, उनका तजिया भी करते रहें, दुआ भी करते रहें और गौर करते रहें कि इन सब बातों के दरमियान मेरा क्या रोल है। अब पाकिस्तान में अमली तौर पे थाने बिकते हैं। मैं बहुत सारे पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उन पे ये बात बावाज़े बुलंद कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के थाने हफ्तावार ठेके पे बिकते हैं। तो जब शहजाद और शमा को जलाया जा रहा था, जब रिमशा मसीह के साथ ज्यादती हो रही थी, जब दीगर लोगों को इज़हार रसानी का शिकार बनाया जा रहा था, तो ये थाने वाले जो लोग थे वो उन्हीं गिरदोनवा में मौजूद थे। जो वाक़या हुआ जोसेफ कॉलोनी लाहौर में, वहाँ पर पुलिस बाकायदा लोगों को मशवरा देती है कि भाग जाओ। वो फैसिलिटेट कर रही है, जो मनसूबा साज है उनको फैसिलिटेट कर रही है कि भाग जाओ यहाँ से, अपनी जान बचा लो। तो इन सारी चीज़ों के पीछे नुमाया हाथ नज़र आते हैं और इंसाफ ना होने की वजह से अदालतें डरती हैं। आपको याद होगा कि सलामत मसीह वगैरह के केस में हाई कोर्ट के सामने इकबाल भट्टी, जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज थे, उन्होंने उन सलामत भट्टी के केस में उन मुल्ज़मान को रिहा किया था, तो उनको हाई कोर्ट के सामने गोली मार दी गई थी। रिमशा मसीह के केस वाले जज जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। और मैं ये आपके सामने बड़े खुले अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इस्लाम का और मसीहत का टकराव नहीं है, ये उससे आगे की बात है। लोग दुनिया में दहरिये भी हैं, लोग दुनिया में बिदती भी हैं, लोग दुनिया में मुखालफ मसीह की रूह रखने वाले भी हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें अजियत देगा, मारेगा, कत्ल करेगा, अदालतों में घसीट के लेके जाएगा, वो इस जोम का शिकार होगा कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये गलत फहमियाँ जो हैं ये बिलाखिर बिदतों में जाके ख़त्म होती हैं या वहाँ पे जाके मुकम्मल होती हैं। और खुदावंद का पाक कलाम ये बयान करता है कि तुम में बिदतों का होना भी ज़रूर है। अंदरूनी बातें भी गौर तलब हैं और जो बैरूनी हालात हैं वो भी गौर तलब हैं। आजकल दाश का जोर हम सुनते हैं, आजकल हम मिडल ईस्ट की बात सुनते हैं। पाकिस्तान आज खुद एक टेररिज्म का बहुत बड़ा एपी सेंटर माना जाता है। ये सारी बातें गौर तलब हैं और हम ईमानदारों के लिए, हम सारे इंसानों के लिए, क्योंकि हम जिस रब को मानते हैं वो रब्बुल आलमीन है। मुसलमान भी ये कहते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है। अभी आप भी थोड़ी देर पहले अपने तमहीदी कलमात में ये फरमा रहे थे कि हम इंसानियत के हवाले से देखें। ये एज़ार रसानी के, तशद्दुद के, मसीहों को ज़िंदा जलाने के अभी जो वाक़यात शुरू हुए, ये एक लंबा तसलसल है। ये एक
مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ دنیا نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے. جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے وہ ایک سانچے میں ڈھل گیا ہوا ہے، اور اس خول کو توڑنے کے لیے، اس سانچے کو توڑنے کے لیے ہمیں روحانی، اخلاقی، انسانی ساری بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے پیچھے کوئی ورثہ چھوڑ جائیں. بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ یہ باتیں پوری دنیا تک پہنچائی ہیں. ہم انسان دوسروں کو اور اپنے آپ کو ایسا ماحول فراہم کریں جہاں زندگی پروان چڑھے. آئیے ایک کلپ دیکھتے ہیں، بشپ صاحب آپ کے ساتھ مل کر تمام ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہاں پر پاکستان کے کرکٹ کا ایک بہت چمکتا دمکتا ستارہ جس کا نام جاوید میاں-داد ہے. پچھلے دنوں وہ ایک پروگرام میں تھے. آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا، اور اس کے ساتھ ہمارے جناب عزت مواب مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی ہوں گے. اور میں مولانا طاہر اشرفی کو نہایت ادب کے ساتھ آپ کے لیے شکریہ کے الفاظ بھی کم ہیں، چونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ دادے تحسین کے مستحق ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سچی باتیں کرتے ہیں اور دلیری سے کرتے ہیں، اور دعا ہے خدا تعالیٰ کی پاک ذات آپ کی محافظت فرمائے. یہ میری ذاتی دعا بھی ہے اور ہم سب کی بھی. آئیے دیکھیں یہ دونوں اشخاص کیا کہہ رہے ہیں، کچھ ضرور سیکھنا چاہیے. آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں. پہلا کلپ دیکھیے گا. یہاں کے سسٹم سے یا لوگوں سے آپ آزار ہوتے جا رہے ہیں، یا جھوٹ آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرنا شروع کر دیا جھوٹ نے؟ گڈ کوشچن سر. ہو رہی ہے نا اس سے بہت. بڑے جذباتی آدمی ہیں اندر سے، سچے اور کوئی انسان کو انسان نہیں سمجھ. بچوں کی کیا ہو رہا ہے، قتل ایک عام ہو رہا ہے. ایک زندگی ہے، جینے دینا چاہیے. سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ یہ کہتے ہیں قتل ہوا، میں کہتا ہوں یہ بربریت ہے. مجھے تو کوئی ابھی تک، میں نے آج کچھ ڈاکٹر دوستوں سے بھی پوچھا، کچھ مذہبی رہنماؤں سے بھی پوچھا کہ کیا انسان اتنا بڑا درندہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے 3 گھنٹے تک لوگ جلتے رہیں، اور وہ کوئی ان میں سے 600 700 800 لوگوں میں سے کوئی ایک انسان یہ نہ کہے کہ یار بس کر دو، اب چلو اس کی ٹانگ جل گئی، اس کا ہاتھ جل گیا، اس کا پاؤں جل گیا، بہت سزا ہو گئی، اب بس کرو. یہ خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی جو ہے آپ جلاد بن گئے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور پھر جو لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے، جو لوگ اب بھی صفائیاں دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دن اللہ کے ہاں بھی جانا ہے. یہاں تو بچ جاتے ہیں. یہاں آپ نے کہا یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک ہوگا جب رمشا مسیح کا کیس اس ملک کے اندر، وہ کیس ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ پاکستان کے چہرے پہ کالک ملی گئی تھی جسے مولانا طاہر اشرفی نے دھویا، لیکن ہماری عدلیہ نے، دہشت گردی کے جج نے ملزموں کو باعزت بری کیا. جوزف کالونی میں 160 گھر جلے، اور مزے کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ 160 گھر جلانے والوں کو میں سے کوئی ایک بھی سزا کا مستحق نہیں ٹھہرا. وہ تو آسمان سے بجلی گری، اس نے گھر جلا دیے، اور ویسے بھی ان کا تعلق چونکہ غیر مسلموں سے تھا، پاکستان کے اندر تھے، اس لیے یہ ہو گیا. لیکن میں غیر مسلموں کا کیا رہوں؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے یہاں پر، کیا لوگوں نے گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن کو اسی طرح نہیں مار دیا تھا؟ اور میں یہ عرض کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ اس وقت یہ بلاسفیمی لا کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ہے درندگی کا، وحشت کا. ناظرین، آپ نے جاوید میاں-داد کے الفاظ سنے. آپ نے مولانا اشرفی صاحب کو بھی سنا. میرے پاس آج ایاز میر صاحب جو کالم لکھتے ہیں جنگ
अखबार में उनका कॉलम भी मेरे सामने है और इसमें उन्होंने एक मोहतरम लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि कताल फी सबीलुल्लाह अब होने चाहिए। तो मोहतरम अयाज लिखते हैं कि पहले तो ये पता करना चाहिए, जैसे मसीह ने फरमाया था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया, तो सज़ा कौन देगा? पहले वो खुद अपनी तरफ देखे क्या वो इस लायक भी है या नहीं है। तो वो अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि जो गुनाहगार है वो दूसरे गुनाहगार को कैसे सज़ा दे सकता है। तो पहले तो अपना तजज़िया नफ्स होना चाहिए। और जमात इस्लामी के अमीर जनाब मरहूम काजी साहब ने लिखा था कि अमल के हमाम में हम सब नंगे हैं। जब बात अमल की आएगी, जब बात इंसानियत की आएगी, तो फिर हैवानियत और दरिंदगी जो आपके अंदर परवान चढ़ रही है, पहले उससे आपको नुबूर्द जमा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप ऐसे फतवे दे सकते हैं। ये फतवों और दूसरों को काफर करार देने की फैक्ट्रियां जो पाकिस्तान में लगा दी गई हैं, सोचना पड़ेगा। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अर्ज कर रहा हूं, आप ऐसे लोगों के हाथों में खिलौना ना बनिए जो मजहब के नाम पर आपको और आपकी नस्लों को खत्म करने के दर पे हैं। इसलिए हमें खुदा के खौफ और उसके कलाम की तरफ आने की जरूरत होगी ताकि हम इंसान होते हुए इंसानी रवैयों में जिंदगियां गुजार सकें। जावेद मियांदाद कह रहे हैं, एक जिंदगी है, जीने दो। एक जिंदगी है, जीने दो। ये जावेद मियांदाद किन से कह रहे हैं? ये कोई हिंदू, कोई मसीही, कोई पारसी नहीं कह रहा। एक बावजू मुसलमान। मेरी मोहब्बत सबसे है, लेकिन वो अपने दिल का करब बयान कर रहा है। जिन चीजों ने उसकी रूह को झंझोड़ दिया है, जिसने उसके ज़मीर को हलाकर रख दिया है, वो ये कहता है जीने दो। किन से कह रहा है? वो लोग जो मस्जिदों में, जो मंदिरों में, जो चर्चिज में, जो गुरुद्वारों में, जो शॉपिंग प्लाजों में, जो बाजारों में, मार्केटों में, हर जगह पर मासूम इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, उनकी पहचान कीजिए। जावेद मियांदाद कह रहा है जीने दो। ये निशाना बनाने वाले कौन से हैं? मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर आमिर लियाकत का, जिसने जियो के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा कि ये लोग बाहर से नहीं हैं, ये हमारे अपने ही हैं। ये आमिर लियाकत के प्रोग्राम देख लीजिए, उसमें उसने कहा आज ये सवाल है, जीने दो। ये मौत की होली खेलने वाले, ये इंसानों को टुकड़ों में बखेर देने वाले आपसे जोरावर नहीं हैं। मैं तमाम मुसलमान बहनों भाइयों से, मसीहों से, हिंदुओं से, सिखों से यह कह रहा हूं कि ये इंसान आपसे ताकतवर नहीं है। आप खुदा के तालिब हों, आप खुदा के कलाम की हदों में आ जाइए, खुदा को मौका दीजिए। खुदा अपनी कुदरत से आपको अपने अमन और सलामती में रखने की कुदरत रखता है। आइए वापस खुदा के पास आएं, उसके कलाम की तरफ आएं, इंसानों को जीने दो। और फिर मौलाना अशरफी, उन्होंने कहा कि ये दरिंदगी है, ये वहशत है, ये जलाद हैं। किसको वो कह रहे हैं? वो लोग जिन्होंने इस मसीही जोड़े को जिंदा जला दिया। फिर उन्होंने मिसाल दी एक हाफिज को भी गोजरावाला में मार दिया गया। बिशप साहब, मैं चाहूंगा आप भी कुछ कहिए, ये जो आपने सुना है मौलाना अशरफी और जावेद मियांदाद, प्लीज। जी, मैं सबसे पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब को, मेरे दोस्त हैं, आलिम हैं, उनको दाद देना चाहता हूँ। मियांदाद साहब को दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जाबर अवाम के सामने कलमा हक कहने की जरूरत की है।
جابر عوام کے سامنے. یہ سارے عوامی رد عمل تھے. اس میں علماء اور دیگر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں سب ناظرین کے لیے کہ میں کس گھر میں پیدا ہوا, شہزاد کس گھر میں پیدا ہوا, مولانا طاہر اشرفی کس گھر میں پیدا ہوئے, میاں داد صاحب کس گھر میں پیدا ہوئے, شمع جو شہزاد کی بیوی تھی وہ کس گھر میں پیدا ہوئی, یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اگر ہم خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے تو ہم کس کو مانتے ہیں بھائی؟ یہ پوچھنے والی بات ہے, اور ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے کہ میں خدا کے فیصلے کو نہیں مان رہا. نمبر 2, اگر آپ نے سنا ہو تو میثاق مدینہ کا ذکر آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. میثاق مدینہ کرسچنز کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جس کے مطابق اہل اسلام پابند تھے کہ وہ ان مسیحی سسٹرز کو, مسیحوں کو وہ تحفظ فراہم کریں گے. آپ نے نجران کا ذکر کیا, آپ نے نجاشی کا ذکر کیا. بات یہ ہے کہ جو اپنے خدا اور اپنے رسول کی بات نہیں مانتا وہ مولانا طاہر اشرفی اور میاں داد صاحب کی بات کیسے مانے گا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک غلط تعلیم رائج ہو گئی ہے کہ جو مخالف مذہب کا بندہ ہے, اب یہاں پہ اور آپ ذرا تھوڑا گہرائی میں چلے جائیں, بڑے لمبے عرصہ سے احمدیوں کو مارا جا رہا ہے, اب کافروں کو بڑی تعداد میں شیعہ حضرات کو کافر کہہ کے مارا جا رہا ہے. مسیحوں کو محمد علی محمد جو ایک ایم این اے, سٹنگ ایم این اے, انہوں نے کہا یہ کافر ہے, پھر ان کو وہ سٹیٹمنٹ واپس لینی پڑی. یہ ایک عام تاثر پھیلایا گیا اور یہ رشین وار سے بات شروع ہوئی ہے. پاکستان میں افغان رشین وار جو تھی وہاں پہ یہ باقاعدہ سبق دیا گیا تھا, سکھایا گیا تھا, مدرسوں کا یہ سلیبس بنایا گیا تھا کہ یہ کافر ہے, ان کو مارنا آپ پہ واجب ہے, اس ہر مسلمان پہ واجب ہے. کیونکہ افغانستان میں اکثریت مسلمانوں کی رہتی ہے, پاکستان سے بے شمار لوگ اس جنگ میں شامل ہوئے. تو جب وہ جنگ ختم ہوئی تو پاکستان کی حکومت نے یو ٹرن نہیں لیا, اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی, وہی سلیبس چلتا رہا. اس سلیبس میں ہندوؤں کے خلاف, مسیحوں کے خلاف, جو پاکستان کی 2 بڑی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بے شمار ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو انسانی حوالے سے بھی زیب نہیں دیتی. اب جو انتہا پسند مسلمان بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ایسا کر کے. یہ ایک غلط تاثر ہے. اگر کسی کو جیتا جاتا ہے تو محبت سے جیتا جاتا ہے. میں ایک مبلغ ہوتے ہوئے, ایک خادم ہوتے ہوئے, میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے غیر اقوام کو اور اپنے لوگوں کو بھی جیتنا ہے تو آپ سوائے محبت کے اور کوئی پیمانہ استعمال نہیں کر سکتے, اور کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے. وہ غلبہ جس سے ہم دنیا پر غالب آتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے, اور اس ایمان کی بنیاد خدا کی وہ محبت ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ہم کو نظر آتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جیسی محبت میں نے تم سے کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کیا کرو. تو میں اپنا مولانا طاہر اشرفی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور جوید میاں داد صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور ان ہزاروں لوگوں کا جنہوں نے اس موقع پر اس عمل کو غلط کہا ہے, جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے دکھ میں شریک ہوئے ہیں. میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں, ان سب کو سلام کرتا ہوں, ان کو میں داد دیتا ہوں, آفرین کہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا ایک عمل ہے جو شروع ہو چکا ہے, ہمیں اس پر اور زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ حقوق العباد اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا, یہ دونوں ادیان جو اسلام ہے اور مسیحیت ہے, ان دونوں میں جنت کا دار و مدار حقوق العباد اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنے پہ ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے بڑے سادہ سے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت کے لیے آپ کر رہے ہیں
تو پھر اس پہ سوچنا چاہیے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. جی بالکل. جب ایک ایسی فلم بنی تھی پچھلے سال، اس کا بڑا چرچا ہوا تھا اور بہت احتجاج ہوا تھا پاکستان میں، ساری دنیا میں. تو جس دن کے لیے احتجاج کا دن مقرر کیا گیا تھا، لوگ اپنے گھروں سے یہ اے ٹی ایم مشینیں توڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے گھروں سے اوزار لے کر نکلے تھے. جی وہ کس دین کی خدمت کرنے کے لیے اوزار لے کر نکلے تھے؟ وہ اے ٹی ایم مشینیں تو مسلمانوں کی تھی، مسلمان بینکوں کی تھی. وہ کیسا جہاد ہے؟ یہ روح کیسی ہے؟ یہ سوچ کیسی ہے؟ یہ کس طرح سے اسلام کی خدمت ہے؟ میں یہ سوال بڑی عاجزی کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے، سارے مسلمانوں کے سامنے، سارے بھائیوں بہنوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہو یا مجھ پہ ہی ظلم ہوتا ہو، کوئی بے انصافی کر رہا ہو، تو آپ جو میرے پڑوسی ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھے تحفظ فراہم کریں. ہم میرے ملک کے قانون کا یہ فرض ہے کہ وہ مجھے تحفظ فراہم کرے. میرے ملک کی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ مجھے تحفظ فراہم کرے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ میرے پڑوسی، اور میں پھر ایک بار داد دیتا ہوں مولانا اشرفی صاحب کو کہ انہوں نے رمشا کے کیس میں اس وقت سٹینڈ لیا جس وقت اس طرح کا موقف اختیار کرنا ہی اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدھی گولی آئے آپ پہ. رمشا مسیح کے کیس میں مولانا اشرفی سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے بآواز بلند اس کا اظہار کیا تھا، اور پھر وہ آخری حد تک کھڑے رہے تھے. اس کے بعد بھی آل پاکستان علماء کونسل کے اجلاسوں میں مجھے بھی بلاتے رہے ہیں اور دیگر مسیحوں کو بھی بلاتے رہے ہیں. آفرین ہے اگر ہم اس طرح جو اوپر کے لیول کے لیڈرشپ ہے اہل اسلام میں، اگر وہ اس طرح کا رویہ دکھائیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی. جی اب بہت رہ گئی شکریہ. دوسری. بہت شکریہ بشپ صاحب. بشپ صاحب نے ایک جو حدیث ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام، ان کے لیے یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے زاد راہ، اور یہ مولانا جلیل احسن ندوی کی لکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایمان کب درست ہوتا ہے. اور جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. تو یہ بشپ صاحب نے جو حدیث کوٹ کی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں. تو یہ ہم سب کے لیے ہے. بشپ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ، سادگی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے اور انسانی رویوں کی بات کی ہے. آئیے ایک اور کلپ دیکھتے ہیں جس میں ایسی ہی بات مولانا اشرفی بھی کر رہے ہیں. آئیے دوسرا کلپ دیکھتے ہیں، پھر بات جاری رکھتے ہیں. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شامل ہونا چاہیے، کال کیجئے، ہمارے ساتھ بات کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی. اور بشپ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوئی سوال بھی ہو آپ کر سکتے ہیں. آئیے دوسرا کلپ دیکھتے ہیں، اس میں مولانا اشرفی کیا کہہ رہے ہیں. آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں. نہیں علامہ صاحب، ایک سوال میں بھی پوچھ لوں آپ سے. یہ جو ہمارے مذہب کا انسانیت والا حصہ ہے وہ کدھر گیا ہے؟ یہ ہم کیوں غائب کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے مذہب میں تو انسان سب سے امپورٹنٹ ہے. جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ہم یہ کیوں نہیں بتاتے بار بار؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 79 سے پہلے اس خطے میں روس بھی نہیں آیا تھا، ضیاء الحق بھی نہیں آیا تھا، یہاں پر یہ انتہا پسندی بھی نہیں آئی تھی، یہاں پر بہت سارے انقلابات بھی نہیں آئے تھے. تو جج صاحب ایک تو وہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ تو کسی کو، اب یہ جو کچھ اندرون سندھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دین، بھئی دین نے کہا ہے. یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے. اور جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، پوری انسانیت کو بچایا.
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں اجازت دی کہ وہ عبادت کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر چرچ میں نماز اس لیے ادا نہیں کی کہ کل کوئی آگے اسے مسجد نہ بنا دے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین پکڑ لیا ہے, اپنی مرضی کا جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اسے پھینک دیتے ہیں. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہاں چلتا کون ہے بھائی, اس کو مانتا کون ہے یہاں پر؟ جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مولانا اشرفی کہہ رہے ہیں کہ اس دین پر چلتا کون ہے, اس کو مانتا کون ہے. ہم نے اپنے اپنے مفادات کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جو بات ہمارے مفاد کی ہے, جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. جہاں پر ہماری صلاح کی بات ہوتی ہے, جہاں پر ہماری درستگی کی بات ہوتی ہے, جہاں پر ہمیں دین منع کرتا ہے کچھ ایسی باتوں سے جو دین کا حصہ نہیں ہیں, ہم اپنے مفادات کی خاطر کوئی نہ کوئی راہ نکالتے اور اپنے مفادات کے لیے وہ عمل کر گزرتے ہیں جن سے دین منع کرتا ہے. تو انسانیت کا حصہ نکال دیا گیا ہے دین میں سے, یہ انہوں نے کہا. تو پھر اب جس دین کی پیروی معاف کیجئے گا, اب جس دین کی پیروی کی جا رہی ہے, تمام علماء کو معاف کیجئے گا سوچنا پڑے گا, اور تمام عام لوگوں کو جو دین کی پیروی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی پیروی سے اپنے قدموں کو روکنا ہوگا. ایسے لوگوں کی پیروی میں جانے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ آپ کو اپنے مفادات کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے. یہ لوگ جنہوں نے اس مسیحی جوڑے کو جلا دیا, آج شاید اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, شاید جب وہ سجدوں میں سر جھکاتے ہوں گے, شاید جب وہ خاموشی میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہوں گے یہ مجھ سے کیسا عمل سرزد ہو گیا ہے, کسی نے اپنی مفاد کی خاطر میری مذہبی غیرت کو, میرے مذہبی جوش کو استعمال کیا اور ایک انسان نہیں 3 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. شاید ضمیر کوستا ہوگا, شاید دل میں کسک اٹھتی ہوگی. وہ بھی کسی کے بھائی تھے, کسی کے بیٹا تھا, بیٹی تھی, چھوٹے بچے تھے. احساس تو ہوتا ہوگا. مولانا اشرفی صاحب کی نظر یہ کرنا چاہتا ہوں شعر. مولانا اشرفی صاحب آپ حق بات کر رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جو سچائی اور انسانیت کے علم بردار ہیں آپ کے ساتھ ہیں. سچ کہنا جاری رکھیے. یہوہ خدا جو انسانوں پر مہربان ہے وہ آپ کی محافظت فرمائے گا. اور بہت سے لوگ ملیں گے جب مسلمان, مسیحی, ہندو, سکھ سب جو ایک خدا کی مخلوق ہیں, آدم اور حوا سے پیدا ہوئے, اور اگر بر صغیر کی تاریخ پڑھ لیجئے تو کئی صدیاں وہ اکٹھے رہتے رہے ہیں. اب کون سی ایسی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں جو اپنے مفادات کے لیے آپ کو لڑانا چاہتی ہیں؟ ان کے خلاف آپ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے, چونکہ آپ ایک خدا کی مخلوق ہیں. بشپ صاحب آپ سے بھی درخواست کروں گا, انہوں نے کہا کہ جو انسانی حصہ ہے وہ مذہب سے نکال دیا گیا ہے, تو کبھی علماء
जब आप उनके साथ बैठते हैं, इस पर बात करते हैं कि क्या हल है इसका कि वापस लाया जाए लोगों को, कि वो फिर से इंसानियत का जो एहतराम है, इंसानियत के लिए जो इज्जत है, हकूकुल बाद हैं, सिला रहमी है, इसको किस तरह से फिर इन रवैयों में दाखिल किया जाए? बात होती है कभी? डॉक्टर साहब होती है, लेकिन इस वक्त जो मौजू है उसके मुताबिक मैं एक दलील, एक बात नाजरीन से और उलमा से और आपसे और अपने आप से करना चाहता हूँ कि जब हालात नागुफ्ता बे हों, कि जिस तरह आजकल मारा मारी है, तो वहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। एक जी। सूफियाना शेर है, ये अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा, ये अक्ल नहीं ते मौजा ही मौजा। और इस वक्त दुनिया के ज़्यादा लोगों को और पाकिस्तान के ज़्यादा लोगों को मौजे ही मौजे हैं। अगर अक्ल है तो फिर सोचे ही सोचे होती है। सोचने का वक्त है, सोचने का मुकाम है। और मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ, सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की आमद का एक वक्त था, जी। और जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई, उस वक्त पूरा यहूदी मजहब पूरे तकड़ पर था। जी। उनकी अदालतें कायम थी जिनमें खुदावंद यीशु मसीह को भी पेश किया गया। उनके दस्तूर नाफज थे, यहूदियों को पूरी आज़ादी थी, वो अपना सारा कुछ कर रहे थे, सारे सारे सिस्टम चला रहे थे। और वो उस वक्त चला रहे थे जब मजहब पूरे जोर पर था, यहूदी मजहब पूरे जोर पर था। उस जी। वक्त खुदावंद यीशु मसीह का आना एक सवाल को खड़ा करता है कि मजहबी निज़ाम के होते हुए भी हमें तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं है। हम्म। इंसानी तौर पर जो तकाजे हम पर लागू होते हैं, मैं यहाँ पर और मजीद एक बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए, आपका वक्त है, खुलकर बात कीजिए। कि जब आदमी अपने सर को खुदा के हजूर झुकाता है, अभी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आप सवाल एक खड़ा कर रहे थे कि जब लोग, ये जलाने वाले लोग अपनी नमाज पढ़ते होंगे या ईद की नमाज पढ़ते होंगे, मेरा 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 जाती ख्याल है, मेरी खिदमत उसी इलाके से शुरू हुई है। मिडिल 70s में मैं रायगढ़ में था, ये सारा इलाका मैं घूमता रहता था। इस जगह से, ये जो चक 59 है, इससे मैं वाकिफ हूँ। उस भट्टों से मैं वाकिफ हूँ, कोट राधा किशन से मैं वाकिफ हूँ। वहाँ हम मुनादी करते रहे, वहाँ खिदमत करते रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदमी खुदा के सामने सजदा करता है, तो क्या उसको ये एहसास होता है कि मैं खुदा के तख्त के सामने आ गया हूँ? मैं मसीहों से भी बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने सर को दुआ में झुकाते हैं, चाहे वो खाने की दुआ क्यों ना हो, आप खुदा के तख्त के सामने आ जाते हैं। तो खुदा के तख्त के सामने बेज़मीरी की कैफियत में आया जा सकता है। अगर आप मुसलमान हैं तो बेज़मीरी की कैफियत में आप खुदा के सामने आ सकते हैं। क्या आप अपनी जहालत में अपने किरदार को छुपा सकते हैं? अगर आप अल्फ बे से नाबल्द हैं, इंसानी तकाज़ों से नाबल्द हैं, और आप ये नहीं जानते कि वो रब्बुल आलमीन है जिसने हर इंसान को छुट्टी दी हुई है कि वो कोई उसे मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने। अदालत का काम खुदा ने अपने हाथों में रखा है, उसने किसी शख्स को नहीं दिया। कई उलमा से स्टेज पे, सेमिनार्स में, टॉक शोज में मैंने पूछा है कि जी किसी आलम के पास, किसी मौलवी के पास कोई खुदा का दिया हुआ सर्टिफिकेट है कि उसको मारने का इख्तियार है? किसी के ईमान को जांचने का इख्तियार है किसी के पास कि मैं तुझे काफिर करार देता हूँ और मुझे तेरे पास मारने का हक है? अगर किसी के पास वो सर्टिफिकेट है तो मैं देखना पसंद करूंगा, और मैं अपनी गर्दन भी उसके सामने झुकाऊंगा कि ले मेरी गर्दन भी उतार दे। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, खुदा रब्बुल आलमीन है, और वो रहीम है, और वो मेहरबान है। हमारे गुनाहों के बावजूद वो हमसे मोहब्बत करता रहता है, वो हमारा पीछा करता रहता है, उसका कलाम हमारे पीछे आता रहता है, उसकी दावत हमारे पीछे आती रहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा रब हूं, आ जाओ मेरे पास। तो रब के पास आदमी दिमाग की खराबी के साथ कायम नहीं रह सकता, तो उसकी बारगाहों में अपने दिमाग को और जहालत को कायम करके नहीं रह सकता, उसकी हुजूरी में आदमी नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि वो किसी और रूह के ताबे है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक दफा जा रहे थे तो एक गांव के पास से गुजरे जहां के लोग खुदावंद यीशु मसीह को और उनके शागिर्दों को पसंद नहीं करते थे। तो शागिर्दों ने कहा
کہ خداوند یسوع اگر تو اجازت دے تو ہم آسمان سے آگ طلب کر کے ان کو جلا کے بھسم کر دیں۔ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاگردوں کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم آگ طلب کریں گے تو آئے گی اور ان کو بھسم کر دے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا اور ان کو منع کیا، اور جب انہوں نے بات کی تو یہ کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ آج ہم میں سے ہر ایک کو، ایمانداروں کو، یہ ضرورت ہے کہ وہ سمجھے اور پاسداری کریں اور تحفظ کریں اپنے ایمان کا، جس کی بنیاد خدا کا کلام ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ ہمیں ضرور ہے کہ ہم ایمان کے بانی کو تکتے رہیں، وہی کامل کرنے والا ہے، اور ہم جب بھی دعا میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی دعا کیوں نہ ہو، تو ہم خدا کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ادیان کے جو لوگ ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الہامی مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو خدا کو سمجھنے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے جیتنا ہی ہے تو دنیا کو محبت سے جیتو بھائی۔ خدا نے آپ کو تو نہیں اختیار دیا ہوا، خدا نے عدل کا نظام تو اپنے پاس رکھا ہے، اس نے ایک روز عدالت کا مقرر کیا، اس دن سب کا انصاف کرنا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے بھی ہے اور وہ کل وہ توبہ کر لیتا ہے تو آپ اس کا سر کاٹ کے اس کے توبہ کا موقع ختم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ کسی حدیث میں، کسی جگہ قرآن مجید میں، کسی جگہ پر یہ نہیں ملتا کہ جو کافر ہے اس کے سامنے خدا نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح بھی ہے تو خدا کے واسطے خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ عدالت کا کام خدا نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے، اس بہت نے شکریہ، عدالت کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے یہ بات بہت واضح کر دی کہ انسانوں کی زندگی کا فیصلہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کون جانے کب کوئی اس کی طرف لوٹ آئے۔ جاوید میاں کی آواز بھی سنیے، جینے دو۔ بشپ صاحب، بہت سے جو مسیحی ہیں وہ خوف زدہ بھی ہیں، تو بائبل کیا کہتی ہے جب آپ مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے، زیادتیوں میں سے گزرتے ہیں؟ تو بائبل میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے نہ ڈرو جو تمہارے بدن کو قتل کرتے ہیں، اس سے جو روح اور بدن دونوں کو کر سکتا ہے۔ تو مسیحوں کے لیے آپ کیا حوصلے کی بات بتانا چاہیں گے؟ بائبل کی کیا تعلیم ہے جب ایذا رسانی کا سامنا کرنے؟ تو بائبل کہتی ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ تو میں چاہوں گا آپ مسیحوں کے لیے بائبل کی تعلیم، جو دیگر لوگ سن رہے ہیں، بائبل مقدس، خدا کا کلام کیا فرماتا ہے اس تعلق سے؟ میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ یہ سب سے پہلے، اور میں ایک ریفرنس کے طور پہ بتا دوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دینے کا آغاز کیا تو پہاڑی واد میں انہوں نے کہا کہ اب لوگ تمہاری بابت جھوٹی باتیں کہیں گے، ہر طرح کی باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تمہیں لعن طعن کریں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ یہاں سے انہوں نے بتانا شروع کیا تھا، پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، کیونکہ ایک مخالف مسیح کی روح ہے۔ ایمانداروں کو لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ دھیان دیں اور سوچیں اور توجہ دیں کہ ہماری جنگ ہے کس کے ساتھ۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، جی، بلکہ تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہے جو ایسے موقع پیدا کرتی ہیں اور ایسی سرکمسٹانسز پیدا کرتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کر جاتی ہے۔ مکاشفہ 20 باب اس کی 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، سب کے لیے اور اپنے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، یہ ہے ان لوگوں کا درجہ جو اس طرح کی موت مرتے ہیں، یا یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ جن کو یسوع کی خاطر ستایا گیا ہے، انہوں نے ان لوگوں کی عدالت کرنی ہے جو ان کو ستاتے ہیں۔ یہ نقطہ ہے سمجھنے کا۔ اہل کتاب جو سمجھتے اپنے آپ کو، ذرا اس بات کی توجہ کریں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے ساتھ یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے۔ اس لیے میں نہیں ڈرتا ہوں، میں تیار ہوں۔ شہید کا درجہ کسی کو ملتا ہے،
اور جو آپ کو پتا ہے کہ جب پالوس یعقوب اور یوحنا نہیں پطرس یعقوب اور یوحنا وہ پٹوائے گئے تھے فوجداری کے حاکموں سے، تو جب وہ چھوٹ کے آئے کیونکہ وہ بے گناہ تھے، تو انہوں نے آ کے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم اس لائق تو ٹھہرے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھا سکیں. یہ بہت بڑا درجہ ہے اور یہ خداوند نے پہلے بتا دیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے جس کی طرف میں آپ کی اور ساری دنیا کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جی کہ شیطان کے علاوہ، غور فرمائیے، جہاں میں نے پڑھا تھا کہ جن کے سار یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی. یہاں شیطان کے علاوہ 3 بڑے ایجنٹس کا ذکر ہے، جی حیوان کا، اس کے بت کا، اور اس کی چھاپ کا. اب آگے چل کے پھر اور اس کا ذکر بتا ہے کہ حیوان اور جھوٹا نبی، جی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. جی اسلام میں ختم نبوت کا موضوع ایک بہت بڑا موضوع ہے. بشپ صاحب ایک کال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کال لے لیں. بڑی خوشی سے. تھینک یو سر. جی لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے؟ سر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں، ارشد بول رہا ہوں پاکستان سے. سر جی جی بہت شکریہ. تقریباً ہمارے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آپ ضرور سوال کیجئے یا ویوز جو بھی دینا چاہیں جلدی سے پلیز. سر میں تو جو موضوع آج آپ لوگوں نے رکھا ہے سر اس کے لیے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا سر، کہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ آل اوور ورلڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر تو پاکستان میں آلریڈی آپ کو پتا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ سب جان رہے. جی جی بالکل، آپ بتائیے کوئی سوال ہے آپ کا؟ یا شکریہ آپ نے ہماری تعریف کی، یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہمیں کرنا ہے. کوئی بات آپ کرنا چاہیں جلدی سے کیجئے پلیز. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ کو تو پاسپورٹ یا ویزا جلدی مل جاتا ہے UK کا US A کا کیونکہ آپ تو کرسچن ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ سر ہماری تو جو ہمارے پیچھے یہ جو بندہ ہوا ہے نا ہرا پاسپورٹ، تو یہ ہماری پہچان ہے، ہماری کرسچینٹی ہماری پہچان نہیں ہے. یہ لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں نا. تو میں اس چیز کے لیے زیادہ میں پاکستانی ہونے پہ زیادہ فخر کرتا ہوں کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں، لیکن یہ لوگ ہم کو ابھی تک اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. وہ اسی طرح ہمیں وہی کہتے ہیں کہ یہ کافر اور آپ کرسچن اور آپ کو پاسپورٹ بھی ایزی مل جاتا ہے، ویزا بھی ایزی مل جاتا ہے. یا خدا کا خوف کیا کرو، ایسا نہ کہا کرو، ہم پاکستانی ہیں. تو یہ پھر بھی ایسی چیز پہ ابھی تک، اور اسی وجہ سے آج تک یہ جو ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں سر. جی بہت شکریہ بھائی جی، آپ نے اپنی بات پہنچائی ہے. بشپ صاحب ویوز آپ نے سنے. آپ کے لیے ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اور سارے سننے والوں کے علم میں، کہ جس طرح مساق مدینہ کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک مساق پاکستان بھی تھا. پاکستان بننے سے پہلے حضرت قائد اعظم نے ایک مہم چلائی تھی. چندو لال صاحب، گبن صاحب اور جتنے بڑے لیڈر تھے اس وقت، بے شمار نام میں لے سکتا ہوں لیکن ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. پیغام یہ تھا کہ ان کا ایک سمجھوتا تھا جو مساق پاکستان تھا، جو 11 اگست کی تقریر میں قائد اعظم صاحب کی جو تقریر تھی 11 اگست کی، وہ سارا مساق پاکستان ہے. پاکستانی وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، اور مسلمان وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو مساق پاکستان اور مساق مدینہ کی عزت اور تعظیم نہیں کرتا. میں صفائی کے ساتھ بول رہا ہوں، اپنے نام سے بول رہا ہوں، اپنے منہ سے بول رہا ہوں، اپنی شکل سے بول رہا ہوں. اور اس مساق پاکستان کی وجہ سے مصریوں نے اپنی آبادی کا تناسب مسلمانوں کے ساتھ گنوایا تھا. پنجاب اسمبلی میں دیوان بہادر ستیہ پرکاش سنگھا صاحب نے اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈالا تھا پاکستان کے حق میں، جب 77 ووٹ یکساں ہو گئے تھے. تو ہم لوگ بائی چوائس پاکستانی ہیں. ہم لوگ کسی کے رحم اور اپنا کسی نے ہمیں یہاں پہ خدا واسطے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی ہے. وی آر سنز آف دا سوئل. ہم اس زمین کے بیٹے اور جو اس بات کے دینی پہلوؤں کے علاوہ جو انسانی پہلو ہیں، جو اخلاقی پہلو ہیں، جو قانونی پہلو ہیں،
میں زور دوں گا کہ ان سب پر، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، زور دینا چاہیے کہ ہم ان پہلوؤں پر بھی غور کریں کہ ہمارے پاکستانیوں کی تربیت میں کون سی کمیاں رہ گئی ہیں جو ماں باپ نے پوری نہیں کی، جو سکولوں کے سسٹم نے پوری نہیں کی، جو معاشرے نے پوری نہیں کی، جو حکومت نے پوری نہیں کی، تاکہ ہم اچھے انسان بنتے، اچھے مسلمان یا اچھے مسیحی بنتے، اچھے ہم اس سوسائٹی کے رکن بنتے، اور ہماری کارکردگی اور ہمارا حصہ اس معاشرے کی نشو و نما میں، تربیت میں بھرپور ہوتا۔ میں فخر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی بہن بھائیوں نے جو مشنری تھے اس سرزمین میں تعلیم کا آغاز کیا، ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو اس سرزمین کو ہمارے ان مسیحی بہن بھائیوں نے جو مشنریوں کے طور پہ آئے تھے، انہوں نے بلا امتیاز سارے لوگوں کو پڑھایا۔ میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں، ان کا شکر گزار بھی ہوں، ان کی وجہ سے میں مسیحی دین سے واقف بھی ہوں، مسیحی بھی ہوں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا کہ ہم خدا ان کی پہچان میں آئیں، ہم تعلیم حاصل کریں، اور ہم پاکستان کے، مجھے فخر ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں پاکستان کا ایک اچھا شہری ہوں۔ بہت میں شکریہ درخواست جناب کرتا ہوں، بشپ صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے بشپ اعجاز۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ موقع دیا۔ آپ سب سن رہے ہیں کہ ہم اچھے پاکستانی، ہم اچھے انسان، ہم اچھے مسلمان، ہم اچھے مسیحی بن سکتے اگر ہم نے اپنی تعلیم کی پیروی کی ہوتی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تنگی، کال، مصیبتیں، موت، فرشتے، کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، چونکہ یہ جو دکھ ہیں اس جلال کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں جو مسیح کے لوگوں کے لیے خدا نے تیار کر رکھا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے، اس نے یہ موقع دیا، اور اس ایمان اور دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم سب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم الہامی مذہب کے پیروکار ہیں، میں چاہتا ہوں اسلام میں سے اب کچھ نجاشی پیدا ہوں جو مسیحوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور میل ملاپ، محبت کی ایسی فضا ہو جس کو ہماری نسلیں کہہ سکیں کہ ہم نے انسانیت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جو رحیم ہے، جو مہربان ہے، اس کی مہربانی ہماری عملی زندگی سے نظر آئے۔ یہی میری دعا ہے۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ڈینیل آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے پاکستانی وقت 9 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدائے قدوس کی سلامتی، اس کا رحم، اس کا ترس، اس کا فضل اور اس کی ابدی محبت جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے، آپ سب پر چھائی رہے۔ آپ بھی اس کی پہچان، اس کے رنگ میں رنگ جائیں تاکہ یہ دنیا محبت کا گہوارہ بن سکے۔ شکریہ۔